صل على رسوله الكريم. اس وقت پارلیمنٹ میں جو ایک ترمیمی بل لایا جا رہا ہے، آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے فوری طور پر ہم اپنے اصولی موقف کو دہرانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اہم بھی ہے اور اہم نوعیت کے اس مسئلے میں ایسی اسمبلی جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بنایا گیا ہو، جس کو تمام سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی تمام جماعتیں مسترد کر چکی ہوں، نئے الیکشن کا مطالبہ کر چکی ہوں، اس طرح کی قانون سازی کے لیے ہم اس طرح کی اسمبلی کو قانون سازی کا حق نہیں دے سکتے. لہذا جمعیت علماء اسلام اس طرح کی اسمبلی میں انتہائی اہمیت کے حامل قانونی بل، اس پر بھرپور مزاحمت کرے گی اور اپنا موقف واضح طور پر رکھے گی کہ ہم اس جعلی اسمبلی کو ایسا قانون پاس کرنے کا حق نہیں دے سکتے. سپریم کورٹ نے مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے سقم دور کرنے کے لیے کہا تھا. مزید سقم پیدا کیا جا رہا ہے. دانشوروں کی دنیا، اس کا ایک بہت بڑا حلقہ یہ رائے رکھتا ہے کہ جہاں پر سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو سلب کیا جاتا ہے، ان کے فیصلوں کو تحلیل کیا جاتا ہے، وہاں قانون سازی کی نہیں، وہاں دستور میں ترمیم کی ضرورت ہوگی. ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی بات کرتے ہیں اغوا کر لیا جاتا ہے اور سرکاری ادارے اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہیں. تو ایسی صورت میں کس طرح پاکستان کے جمہوری آزادانہ ماحول میں یہ بحث کسی منطقی نتیجے تک پہنچ سکتی ہے؟ لہذا ہمیں ایک جائز اور آئینی اور قانونی جمہوری ماحول چاہیے. ایسے قانون سازی کے لیے یہ لوگ نہ عوام کے نمائندے ہیں، نئے جمہوریت کی علامت ہیں کہ وہ اس طرح کی قانون سازی کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ فوج ہمارا ایک دفاعی ادارہ ہے، فوج کا سربراہ اور ادارہ دونوں غیر متنازع ہیں، ہم ان کو متنازع نہیں بنانا چاہتے. لہذا حکومتی اقدامات جو اس وقت ایوان کے غلام گردشوں میں پھر رہے ہیں، یہ فوج کے ادارے اور اس کی قیادت کو متنازع بنانے کا سبب بنتے ہیں. لہذا جمعیت علماء اسلام اس طرح کی کسی بھی قانون سازی سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھنا چاہتی ہے اور اس انداز کے ساتھ قانون سازی کی مزاحمت کا فیصلہ کرتی ہے. مولانا صاحب یہ فرمائیں، یہ جو اپوزیشن متحد تھی، رہبر کمیٹی تھی، تمام معاملات ساتھ چلا رہے تھے، مشاورتی عمل چل رہا تھا،
اس معاملے پر اپوزیشن تقسیم کیوں ہو گئی؟ دیکھیے بہت اجرت کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. رات کے کوئی 8-9 بجے آپ اجلاس کو بلانے کی بات کرتے ہیں. اب اس میں تو ظاہر ہے کہ پارلیمانی مسئلہ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. ان کا فرض تھا اور میں نے کل ان کو ٹیلی فون پر اپنے پیغام بھی دیا کہ آپ پہلے تمام اپوزیشن کے لوگوں کو اکٹھا کریں, آپ کی طرف سے حجت پوری ہو, قیادت کا فریضہ جو ہے وہ آپ سر انجام دیں تاکہ پھر ایک مشترکہ موقف اختیار کیا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا جا سکا. اور یہ لا تعلق اور مزاحمت دو جملے آپ نے یوز کیے ہیں کہ لا تعلق رہیں گے, ایبسٹینڈ کریں گے یا مزاحمت کریں گے, کیا کریں گے؟ ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیں گے. دیکھیے ہم ووٹنگ میں حصہ لینا یہ بھی اس جاری اسمبلی کی کارروائی کا حصہ ہے, نہ لینا, مخالفت کرنا, ووٹ مخالفت میں ڈالنا یہ بھی اس کی کارروائی کا حصہ بننے والی بات ہے. تو اس حوالے سے پارلیمانی پارٹی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مناسب حال اپنے اقدام کا فیصلہ کریں گے. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم اس اسمبلی کے ذریعے اتنے بڑے اہم قانون سازی کا فریضہ, یہ حق ہم اس اسمبلی کو دینے کے لیے تیار نہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. سوالات کروں کیا اور بھی؟ نہیں بس میرے خیال میں یہ اسٹیٹمنٹ کافی ہے. کل ہمارے مرکزی مجلس عاملہ کا بھی اجلاس ہے, اس میں ذرا ان معاملات کو تفصیل سے دیکھا جائے. تھینک یو سر, تھینک یو. جی